کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام۔ تو صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں، آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو عبور کر کے منزل تک پہنچیں۔ سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں، جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جن، جسے جن کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے۔ اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھیں، جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے، گاڑی چلنا شروع، جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی۔ لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، جی سڑک زیر تعمیر ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک، اس لیے کہ جو کراچی دیکھ لو نا، جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ، اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب بھی وہ کھود ہی رہی ہیں سڑکیں۔ پھر سڑک جیسے ہی کھدتی ہے، نئی سڑک بنی ہے تو واٹر بورڈ والے آ کے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈل رہی ہیں۔ بھئی لائنیں پہلے ڈال دیتے، سڑک بعد میں بنا دیتے۔ اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی 2 آدمی کسی نے دیکھا گڑھا کھود رہے ہیں، ایک کھڈا کھودتا ہے، جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے۔ ترتیب سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑی ایمانداری سے۔ یہ کھڈا کھود رہا ہے، جیسے ہی کھڈا کھود کے تیار ہوتا ہے، 1 آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ابھی کوئی باہر سے آیا ہوا انگریز تھا، انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا۔ ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا، جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھا، نہیں تو نکل، دیکھ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے، اس میں شیرہ گیا کہاں سے؟ اس کے اندر جو شیرہ ہے نا،
دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے, اس پائپ کے اندر شیرہ گھسڑا کیسے ہے تو نے؟ تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے, اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑھا کھودے گا, ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا, تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا. تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں. جس کے ذمہ گڑھا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے, دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے. جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی پہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام. الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں, وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلز پارٹی, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے, اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, لیکن اس سیٹ کے لیے بندے 25 رکھے ہوئے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے 5 دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے. 5 دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا, 5 دن بعد ٹرانسفر. ابے بھائی 5 دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا؟ وہ 5 دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے, کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو, اس میں 5 دن کی سیٹ ہی ملے گی آپ کو. 5 دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ. انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اگر حالات رہے, یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ مجھے میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں. تو بھائی تمہیں 1 مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے, سر 5 دن کے لیے دے دو, اس کے اتنے پیسے لے لو. یہ سیٹ اپ ماشاء اللہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں. پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے, اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے, ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں, اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے. سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے, سوائے اسکول کے. اسکول نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا, ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ, میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ اٹ از کالڈ اسکول. تو 2-3 گدھے گھوم رہے تھے, ہم نے کہا انہی کو کرسی پہ لا کے بٹھا دو, کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا. خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو, یہ برا ہے یہ مت کرو. انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت پہ, اسلام پہ, اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں, ماحول خراب کر دیتا ہے. تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے, کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں, اور آدم پیغمبر تھے, اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا.
تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو، شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے۔ آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے، وہ اپنی برائی نا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب یورپ سے آئے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے، گوروں میں منافقت نہیں ہے۔ کیسے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے۔ وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں، وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک، بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے ہیں۔ وہ اگر ہومو سیکشولیٹی کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے فیمیل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، میں تو میل کا عادی ہوں۔ تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں، وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو منافقت نہیں، اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے۔ اٹ از کالڈ بے غیرتی، کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے، چھپاؤ اس کو۔ اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اگر آپ کو لڑکوں کا معاذ اللہ شوق ہے، آپ چرس پیتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو۔ اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے، وہ بھی دنیا کو بتاؤ۔ پھر صرف شراب اور زنا کا کیوں بتا رہے ہو؟ آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا، پیسے پی گیا تھا میں اس کے، میں منافق نہیں ہوں، میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں۔ یہ کام نہیں، کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام، اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے۔ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی۔ کسی کمپنی میں کوئی، جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک جوس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی، میں نام نہیں لوں گا جوسوں کی کمپنیوں کے، کس سے ہوا تھا، ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں، ہمارے بچپن میں ایک جوس کی کمپنی تھی، تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیگ تھی یا چھپکلی اس ٹائپ کی، کوئی بہرحال دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو کوئی چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں سے مری ہوئی، یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی، گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو، چوکیدار نے۔ تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً، چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو، چاہے وہ جاپانیوں کی ہو، چاہے وہ امریکیوں کی ہو، فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایکشن دو طرح کے، ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو، دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو۔ ان کو پتہ ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی، دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے، لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے، پیسے دینا شروع کریں، یار 1 کروڑ لے لو اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو۔ یہ بھی تو منافقت ہے۔ اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو، ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے۔ بلکہ وہ پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیگ کی بات کر رہے ہو، ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے۔ ہم منافق نہیں ہیں، جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے؟ تو میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور صحت کا بیڑا غرق کرو۔ ہمیں نہیں پتہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ دیسی چیزیں دیکھو، ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے محمود بھائی، انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا، لائسنس ہے ان کے پاس، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی، ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں،
تو ہمیں سب سے بڑا طعنہ یہ دیا جاتا تھا کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑا طعنہ کیا تھا؟ بھائی ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ, نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے, یہ کیا ہے, فلاں ادارے سے مولوی بنا ہے. تو لوگ طعنہ دیتے تھے. 2 طعنے, ایک شادیوں کا طعنہ, وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں. ایک طعنہ کھاؤ گے کہاں سے. تو میں جب ان کے گھر گیا نا, انہوں نے میری دعوت کی, تو دعوت میں بٹیر, خرگوش, ہرن, تیتر اور پتہ نہیں کون کون سے جانور. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں طعنہ ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں. اچھا, لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ طعنہ دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا, دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں. تضاد یہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں, اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو, تیرا باپ بھی کھائے گا. بھائی پیٹ خراب ہے, نہیں کھایا جا رہا, بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں, بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں, یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ, کھانے کے لیے نہیں, دین کی خدمت کے لیے. خدمت کریں گے رزق خود آئے گا انشاءاللہ. کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے؟ قاری صاحب کو, حافظ کو, یا کسی مولوی کو؟ کہیں بھی نہیں. حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں, پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں, سارے خوش دیکھے ہیں. اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو, لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت. اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا, دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے, عمل کو مزین. اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو, چھوڑ دو اس کو برائی سمجھنا, یہ کامن ہو چکی ہے. اب اعتراف کرو. کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں؟ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا, آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا. لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت قابل معافی ہے, لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں, خود فخر سے بتا رہے ہیں, یہ قابل معافی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے. جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے, اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی, لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو. جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو, تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو. آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو, کھلے عام بتا رہے ہو. آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے, شو مار رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا. اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے, اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں, جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے. تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو, اچھائی کا. یہ صبح شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا. میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے.
غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے. آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے, اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا. یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا. مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے. لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر. آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا, تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا, یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ اچھائی کا, کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں, یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اپنا بغض ہے, دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا؟ معاشرے کی ضرورت, سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں, پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر چیز. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے, جس سے بچنا سب سے مشکل ہے, وہ شاید غیبت ہے. 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ ہو. گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے, فلانی نے یہ کر دیا, ڈمکانی نے یہ کر دیا, تیری ماں یہ کر دی, تیرا ماموں ایسا ہے, تیرا چاچا ایسا ہے, تیرا. بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا. فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی, وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو. دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے. اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں. میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو, ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ, کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا. اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا, غیبت سے تو بچے رہو گے. کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو, انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں, فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا, وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا. جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے, پیٹرول کو کیسے, یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا. کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو, دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے, کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو, اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو, یار میں پیسے کیسے کماؤں, یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں, شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں, کیا کروں. جو لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے. اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو, لوگ کیا سمجھیں گے, آپ کیا ہو, فارغ ہونا یہ سمجھیں گے, لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا. اس دوران کسی کا فون آیا, اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ, چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو فرض کر لو, اب سمجھ میں آئے گا, ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو, آپ بیٹھے یار کیسے کریں, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار, گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے, بچے باغی ہو جاتے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے, اچانک کوئی آ گیا, اور وسیم بھائی السلام, آپ کو غصہ آئے گا نا, ابے میں مصروف آدمی ہوں یار, ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا. یا ہو گئی, اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو, پھڈے ہو رہے ہیں, گھر سے بھاگے ہوئے ہو, موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہو, سسرال تھانے گیا ہوا ہے, کیس کر رہا ہے کورٹ میں, آپ بیٹھے ہوئے ہو. لوگ سمجھیں گے فارغ ہو, لیکن آپ فارغ نہیں ہوں گے, کیونکہ دماغ آپ کا, بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت, انتہائی مصروف. تو خوب سمجھ لیں, انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے. حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا, بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے. صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں, یہ سوچتا ہے. پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا, پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا, اب کیا کروں, چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے, ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ یوں ہے, ابے وہ فلانا ہے. پھر کہیں اٹھ کے آئے, پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے, وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں, اسنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ سارا دن, حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, سوچتا رہے گا, سوچتا رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے. بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں, جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو, فارغ زندگی گزارو آپ, چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے, اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا, خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, نہیں چھوٹے گی کبھی بھی. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں بھائی. جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے. پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں, میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے, میں غیبت سے بچ جاؤں, یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے, جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے, تمباکو کمپنی, گٹکا کمپنی, چرس, ہیروئن, یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں؟ سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے, بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو, تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ گٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو, اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ. تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بہت مشکل. گٹکا نہیں کھا کے آئے نا, مجھے لگ رہا ہے ابھی جمعے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے. گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی. جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو, چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں.
یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا؟ مزین. بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو, پھر کھا لیتے ہو, اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے. اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی. اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا, کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اثر کرنا چھوڑ, پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے؟ 2 پڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو, 2 سے پھر 4 پہ آؤ گے, پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ. پراٹھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں, آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا, آپ گٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو, یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا, وہ کہتے نہیں یہ فضول قسم کی باتیں. جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو, چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو, ٹھنڈے ہو جاؤ گے, ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا تھا نا, شریعت کیا کہتی ہے؟ پی لو اس گھونٹ کو. لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے, کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا. میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے, ٹھنڈے ہو جاؤ گے. جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتیں مارنا شروع کی, کرسی اٹھا کے بڑا وہاں پھینکی, گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے, غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے. میں نے کہا کیوں توڑتا ہے؟ کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے, بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا, چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ. کہہ رہے تو اپنا نقصان کرو نا, تو چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آج کل کے حساب سے برداشت کرو, اس پہ گزارا کرو. جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے, گلاسوں پہ نکال رہا ہے, اتنا کنٹرول ہے اس کو. اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں, وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہیں, جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا. تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے, جب آپ نے غصہ نکالا, چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں, آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو, تھوڑی ندامت بھی ہوتی ہے یار زیادہ ہو گئی, سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا. یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غصہ آئے گا, پھر کچھ توڑو گے, پھر تیسری بار غصہ آئے گا. ایک دن آئے گا بیوی کا منہ توڑ دو گے, آپ بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی ہیں, اب تو کیوں جڑی ہوئی ہے اب تک ہیں, تو کیوں جڑی ہوئی ہے, اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو کیوں جڑی ہوئی ہے. تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا, عادی ہو جائے گا. لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, وقتی نقصان بھی ہوگا, ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے, ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی, یہ وقتی نقصان ہے. آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی. غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا, غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا. پھر یہ ریلیکس ہوگا, پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے,
برداشت نہیں کرتے. کبھی ادھر مار رہا ہے, کبھی گالیاں دے رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے, کبھی وہ کر رہا ہے, کبھی طلاقیں نکال رہا ہے, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا. تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا, حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا, بس اس سے زیادہ نہیں. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں. ایسے ایک غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا, ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو طعنہ دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا, اور وہ بعض اپنے ہی تھے. غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا, تو ایمان, بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا, تو یہ نبی تک بات پہنچی, تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا, اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہم کیا کرتے, جو گھر میں کر رہے ہیں, غصہ آیا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا. گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں, اتنی گالیاں, اور ایسی ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان, آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے, مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے, تو غلطی پہ توبہ کرے نا, استغفار کرے, معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی, تو بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے, بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان, گاؤں کے دیہات کے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا, تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہیں. کب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں مارتا ہوں اس کو, ایسے کرتا ہوں, یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں, آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا, اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں, تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا, پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ, یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق ہو. آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک کو. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بعد, اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر, ڈانٹ دیا یا کچھ بھی, آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے, سوری کرنی ہے, معذرت کرنی ہے. بیگم ایکسکیوز می, کائنڈلی, ٹھیک ہے, جتنے بھی انگلش کے, پشتو کے, اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے, میرے کلاس فیلو تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے, اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں میں بیوی سے معافی مانگوں, یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو, مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا,
کہ وہ غصہ، اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ، تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو، اس پہ قائم نہ رہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا. نہ 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 نہ، جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا. اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے، وہ گدھا ہے. تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے، آپ کو انسان سمجھ کے، مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں، ایکسکیوز می سر، کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا. یہ خیر کہنا نہیں ہے، دل میں سوچنا ہے. وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا، بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے، تو یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا، واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو، حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں، ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں تھی. تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت، شرک اتنا بڑا جرم، یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے، اتنے معجزے دیکھ لیے، تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو. تو غصہ آنا یہاں فطری تھا، نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک، قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف، غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے، بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے، آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں. مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے ان کو سمجھایا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو، پیغمبروں کو بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا، پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ، زور سے تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے،
اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو، یہ ایک لمبی تقریر ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی؟ بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا، ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے، تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام. تو شیطان نہ بہت عمل کو مزین کرتا ہے. ابھی